وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے اس وائس میں دو سوال پوچھے ہیں۔ ایک عاشوراء کے روزے کے متعلق کہتے ہیں جی 2 رکھ سکتے ہیں 9-10 کا، اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ ایک جگہ پانی پینے کا انتظام ہے لیکن بیٹھنے کا انتظام نہیں، تو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، کیا کھڑے ہو کر پانی پینا کہتے ہیں درست ہے؟ جی محترم بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ پہلی بات کہ محرم کا جو عاشورے کا روزہ ہے اس کے متعلق علماء کا جو ہے وہ خیال مختلف ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ 9-10 محرم کا یا 10-11 محرم کا یعنی 2 روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ نہیں، صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھائی نفلی عبادت ہے، اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، جو جس کو سمجھ آتی ہے وہ کام کر لو۔ اگر کسی نے 2 رکھنے ہیں وہ 2 رکھ لو، اگر کسی نے 1 رکھنا ہے تو وہ 1 رکھ لو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 9-10 محرم کا یا 10-11 محرم کا روزہ رکھنے والی مرفوع متصل حدیث کوئی بھی نہیں ہے، اور جو مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔ السنن الکبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر آتی ہے جی، جس میں 2 روزوں کا ذکر ہے، یعنی 10 کے ساتھ 9 کا ملانے کا یا 10 کے ساتھ 11 کے ملانے کا، وہ مرفوع روایت و ضعیف ہے۔ البتہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے موقوفاً صحیح سند سے جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق وغیرہ کے اندر آتی ہے کہ جی یا 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا، یہ لیکن یہ موقوف ہے صحابی کا، سمجھو کہ یہ فتویٰ ہے۔ باقی اس کے برعکس کچھ علماء کا خیال یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب اسی سے اختلاف ہو گیا، اگلا سال محرم کا آنے سے پہلے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب 9 کو ہی رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں یہ 9 اور 10 دونوں کا رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ نفلی روزہ ہے اور نفلی عبادت ہے، یہ جس طرح کسی کو سمجھ آئے وہ کر لے، لیکن اس میں مقابلہ بازی شروع کر دینا، لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، یہ فتوے لگانا شروع کر دینا، یہ درست نہیں ہے۔ جو 1 رکھنا چاہتا ہے 1 رکھ لے، جو 2 رکھنا چاہتا ہے 2 رکھ لے، حتیٰ کہ جو پورے مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے پورے مہینے کے رکھ لے محرم کے، اور جو آدھے مہینے کے رکھنا چاہتا ہے آدھے کے رکھ لے، کیونکہ یہ محرم کے مہینے کے روزے بڑی فضیلت والے روزے ہیں جی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور عاشوراء کے روزے کی فضیلت وہ 22 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔